اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر کہا گیا زنہ بعشرۃ من امتہ، سنو امت کے 10 فرد کو لاؤ، ادھر مت دیکھو ہماری طرف دیکھو، ادھر امت کے 10 فرد کو لاؤ اور ایک پلڑے پر ان کو رکھو اور ایک پلڑے پر یہ 1 سے لے کے 10 کے درمیان والے کو رکھو، توجہ دیجیے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں میں ایک پلڑے پر رکھا گیا اور 10 کو ایک پلڑے پر رکھا گیا، تو میں جب رکھا گیا تو ان 10 پر میں بھاری ہو گیا، ان 10 پر بھاری ہو گیا۔ اور کب کہہ رہے ہیں؟ یہ بچپن کا عالم ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں۔ پھر کہا گیا 100 کو ایک پلڑے پر رکھو، 100 پر بھی مصطفیٰ بھاری ہے، 1000 پر بھی بھاری ہے۔ اس کے بعد آخری میں جو جملہ ہے توجہ دیجیے گا، جو میں نے کہا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58 میں کہ سنو عید میلاد النبی میں خوشیاں منانے کی جو بات ہے یہ قرآنی بات ہے، یہ پرانی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے، یہ رحمانی بات ہے، یہ شیطانی بات نہیں ہے۔ توجہ آپ دیجیے گا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فرمایا آواز آئی لو وزنتہ بامتہ، اگر محمد کو یعنی 1 سے لے کے 10 کے درمیان والے کو اگر پوری امت کے مقابلے میں بھی ناپو گے تو یہ محمد پوری امت پر بھاری نظر آئیں گے، پوری امت پر بھاری نظر آئیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اب سنیے، پوری امت کو ایک طرف جمع کرو، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان تمام کو جمع کرو اور مجھے بتاؤ نبی پاک کا یہ 55 کا زمانہ ہے اور نبی اعظم ساری امت پر بھاری ہے، اور اللہ سبحانہ اب فرماتا ہے کہ اے لوگوں سنو، حبیب کی زبان سے کہہ دیجئے میرے حبیب اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں، اور یہ خوشیاں منانا وہ خیر مما یجمعون، ساری جمع کردہ نعمتوں سے بہتر ہے۔ جتنی بھی نعمتیں تم جمع کر لی ہو، حج کی نعمت ہو، زکات کی نعمت ہو، جتنی بھی نعمتیں جمع کر لی ہو، ان تمام نعمتوں میں اللہ کے فضل پر خوشیاں منانا یہ اعلیٰ ہے، یہ بہتر ہے۔ اور ابھی آپ نے حدیث سنا کہ اللہ کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا فضل ساری امت میں بھاری محمد الرسول اللہ ہے، محمد الرسول اللہ ہے۔ توجہ دیا آپ نے؟ صحابہ منائے کیا؟ انہوں منائے کیا؟ انہوں منائے کیا؟ نہیں پوچھنا، آپ بولو محمد الرسول اللہ پڑھتے کہ نہیں؟ منانا کس کو بولتے؟ روٹی بنانے کو بولتے؟ منانا اسی کو بولتے کہ جس کو آپ یاد کر رہے ہو اس کو محبت سے یاد کرو، پیار سے یاد کرو، قوت سے یاد کرو۔ دیکھو جو چیز حرام ہوتی ہے، اب ایک جو عظیم بات بتا